شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ کاف۔ قاف، قرآن مجید کی قسم، لیکن ان کفار کو تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی شخص پیغمبر بن کر آ گیا، اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات بالکل عجیب ہے۔ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ واپس ہوں گے؟ یہ بڑی بعید بات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے کس قدر کم کر دیتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ہے، تو وہ ایک بے چینی کی بات میں مبتلا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور پھر آراستہ بھی کر دیا ہے، اور اس میں کہیں شگاف بھی نہیں ہے، اور زمین کو فرش کر دیا ہے، اور اس میں پہاڑ ڈال دیے اور ہر طرح کی خوبصورت چیزیں اگا دی۔ یہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے سامان نصیحت اور وجہ بصیرت ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا ہے، پھر اس سے باغات اور کھیتی کا غلہ اگایا ہے، اور لمبی لمبی کھجوریں اگائی ہیں جن کے بور آپس میں گتھے ہوئے ہیں۔ یہ سب ہمارے بندوں کے لیے رزق کا سامان ہے، اور ہم نے اسی پانی سے مردہ زمینوں کو زندہ کیا ہے، اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالیں گے۔ اس سے پہلے قوم نوح، اصحاب رس اور سمود نے بھی تکذیب کی تھی، اور قوم عاد، فرعون اور برادران لوط نے بھی، اور اصحاب ایکا اور قوم تبا نے بھی، اور ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہمارا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو کیا ہم پہلی خلقت سے عاجز تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نئی خلقت کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے، اور ہم اس سے رگ و گردن سے زیادہ قریب ہیں، جبکہ دو لکھنے والے اس کی حرکتوں کو لکھ لیتے ہیں، اور جو دانے اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا ہے مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی کہ یہی وہ بات ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ اور پھر سور پھونکا جائے گا کہ یہ عذاب کا وعدے کا دن ہے، اور ہر نفس کو اس انداز سے آنا ہوگا کہ اس کے ساتھ حکانے والے اور گواہی دینے والے فرشتے بھی ہوں گے۔ یقیناً تم اس کی طرف سے غفلت میں تھے، تو ہم نے تمہارے پردوں کو اٹھا دیا ہے، اور اب تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا کہ یہ اس کا عمل میرے پاس تیار موجود ہے۔ حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر ناشکر سرکش کو جہنم میں ڈال دو، جو خیر سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا اور شبہات پیدا کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا دیے تھے۔ تم دونوں اس کو شدید عذاب میں ڈال دو۔ پھر اس کا ساتھی شیطان کہے گا، خدایا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، یہ تو خود ہی گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ میرے پاس جھگڑا مت کرو، میں پہلے ہی عذاب کی خبر دے چکا ہوں۔ میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گیا، تو وہ کہے گا کہ کیا کچھ اور مل سکتا ہے، اور جنت کو صاحبان تقوی سے قریب تر کر دیا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا وعدہ ہر خدا کی طرف رجوع کرنے والے اور نفس کی حفاظت کرنے والے سے کیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی رحمان سے پس غیب ڈرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تم سب سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشگی کا دن ہے، وہاں ان کے لیے جو کچھ بھی چاہیں گے سب حاضر رہے گا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، تو انہوں نے تمام شہروں کو چھان مارا، لیکن موت سے چھٹکارا کہاں ہے؟ اس واقعے میں نصیحت کا سامان موجود ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس دل ہو یا حضور قلب کے ساتھ بات سنتا ہو۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں کوئی تھکن چھو بھی نہیں سکی ہے۔ لہٰذا آپ ان کی باتوں پر صبر کریں، اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کیا کریں، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تسبیح کریں، اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کریں۔ اور اس دن کو غور سے سنو جس دن قدرت کا منادی اسرافیل قریب ہی کی جگہ سے آواز دے گا، جس دن صدائے آسمان کو سب بخوبی سن لیں گے، اور وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ بے شک ہم ہی موت و حیات دینے والے ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اسی دن زمین ان لوگوں کی طرف سے شک ہو جائے گی، اور یہ تیزی سے نکل کھڑے ہوں گے کہ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں جو عذاب سے
ڈرنے والے ہیں۔